ایک مفاتح کا معنی ہے متبادر کنجیاں، دوسرا معنی ہے غیر متبادر خزانے۔ مفاتح کے یعنی دو معنی ہیں، ایک معنی متبادر ہے، دوسرا معنی غیر متبادر۔ متبادر کا مطلب یہ ہے یعنی عرف عام میں جو معنی مراد ہوتا ہے، عرف عام میں جو معنی مراد ہوتا ہے وہ معنی کیا ہے؟ چابیاں۔ اور غیر متبادر جو عرف عام میں معنی مراد نہیں ہوتا وہ کیا ہے؟ خزانے۔ تو اب خزانے والا معنی گویا کہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غیر متبادر معنی ہے۔ متبادر معنی کیا ہے؟ جو عام طور پہ عرف عام میں مراد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ چابیاں۔ اچھا جی، اب مفاتح چابیاں اور الغیب سے مراد کلی غیب۔ الغیب سے مراد کیا ہے؟ کلی غیب۔ وہ سمجھے؟ کلی غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ اس لیے واضح کر رہا ہوں، مشرک تم پہ اعتراض کرے گا جی بعض غیب تو تم بھی مانتے ہو، اس لیے سمجھو مفسرین اہل سنت والجماعت اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، بڑی محنت کی ہے انہوں نے، ہر چیز کو انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ یہاں وہ واضح کرتے ہیں کہ الغیب سے مراد کلی غیب ہے، بعض غیب مراد نہیں ہے۔ بعض غیب پہ اللہ نے گویا کہ تالے نہیں لگائے، بعض غیب تو اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، وہ سمجھے؟ بعض غیب تو جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ یہ جو تالے اللہ نے لگائے اور چابیاں اپنے پاس رکھ لیں، یہ کس کی ہیں؟ کلی غیب کی۔ وہ سمجھے؟ کس کی؟ کلی غیب۔ آئیے یہاں مراد کلی غیب ہے۔ اب اس پر فہم سلف کہ واقعتاً اہل سنت والجماعت علماء نے اس آیت کا یہ معنی کیا ہے۔ فہم سلف بات سمجھے؟ شروع سے سمجھا رہا ہوں، ہم جو معنی کریں گے اس پر اسلاف صالحین کے حوالے پیش کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ معنی ہمارا اپنا بناوٹی معنی نہیں ہے، بلکہ اسلاف صالحین اہل سنت والجماعت مفسرین انہوں نے یہ معنی کیا ہے۔ آئیے فہم سلف نمبر 1، یہاں گویا کہ علم کلی مراد، کلی غیب، کلی غیب محیط غیب، وہ سمجھے؟ کلی بھی اور اسے محیط بھی کہہ دیتے ہیں۔ عبارت دیکھو، وَالْإِحَاطَةُ تُؤْخَذُ مِنْ لَامِ الْاِسْتِغْرَاقِ، وَالْإِحَاطَةُ تُؤْخَذُ مِنْ لَامِ الْاِسْتِغْرَاقِ، حاشیہ شہاب بربیضاوی، صفحہ 73 جلد نمبر 4۔ وہ کہتے ہیں یا الغیب میں محیط احاطہ، محیط غیب مراد ہے۔ یہ کہاں سے؟ لام استغراق سے۔ یہ کہاں سے لیا گیا کہ یہاں پر لام کیا ہے؟ استغراقی ہے۔ وہ سمجھے؟ یہاں پر کیا ہے؟ لام استغراقی ہے، اور لام استغراقی سے محیط کا معنی نکلا، کلی کا معنی نکلا، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ کلی غیب۔ کلی غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ کلی غیب پہ گویا کہ اللہ نے تالے لگا دیے، وہ غیب اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ حاشیہ شہاب۔ آگے فہم سلف نمبر 2، سمجھو ذرا بات کو۔ اب دوسرا فہم سلف معنی ذرا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے لفظ کہوں تاکہ ذرا بات سمجھ آئے۔ یہ معنی کا لکھ رہا ہے مفسر کہ چابیاں اللہ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ اب چابی کسی کے اور کے پاس ہو، تالا کھولے تب اسے غیب پتہ چلے نا۔ چابی ہی اللہ کے پاس، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے پاس ہے تو اللہ ہی جب چاہے گا کھولے گا، اللہ کے علاوہ اور ان کو جاننے والا کھولنے والا کوئی نہیں۔ دیکھو اب کہتا لما کان عندہ تلک المفاتح ہو، تلک المفاتح ہو، جب کہ وہ چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو کان المتوسل الی ما فی الخزائن من المغیبات،
جو غیب کے خزانے ہیں ان تک پہنچنے والا، جو غیب کے خزانے ہیں اندر ان تک پہنچنے والا ہوا وہی ہوگا، لا غیر، کوئی اور نہیں ہوگا۔ وہ سمجھے، جب چابیاں اس کے پاس، تو چابیاں تالا کھول کے ان خزانوں تک پہنچنے والا اللہ ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ نہ اور کسی کے پاس چابی، نہ اور کوئی کھول سکے، نہ اور کوئی عالم الغیب بن سکے۔ یہ شیخ زادہ صفحہ 171 جلد نمبر 1۔ اچھا جی، آیت نمبر 6 کے بعد آگے آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7، جو دوسرے کاغذ ہیں ان پہ دیکھو۔ آیت نمبر 7، یسألک الناس عن الساعہ، یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 63 پارہ نمبر 22۔ اچھا جی، یہ آیت نمبر 7۔ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب آئے گی بتا، کل، جواب دو۔ اب سنو، اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ جواب دیں، کیا جی، انما علمها عند اللہ، میرے پاس نہیں ہے قیامت کا علم، اللہ کے پاس ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، بتاؤ قیامت کب آئے گی، میرے پیارے پیغمبر جواب دو، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، آپ کو کیا معلوم کہ ہو قیامت قریب، قیامت شاید قریب ہو لیکن کب ہوگی آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ اب یہ صاف الفاظ ہیں قرآن پاک کے، انما، حسر کا کلمہ، سوائے اس کے نہیں کہ اس کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہو۔ صاف لفظ ہے، حسر کا کلمہ، انما، کیا مطلب، ما علمها الا عند اللہ، انما علمها عند اللہ، انما بھی معنی ما اور اللہ کے، نہیں ہے علم اس قیامت کا مگر کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ حسر کا کلمہ ہے، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ کاغذ کچھ اور پہنچے ہیں، یہ چھوٹے، ان دو کاغذوں کے بعد کوئی اور کاغذ، ہاں، یہ دو کاغذوں کے بعد کاغذ نہیں پہنچے، کمال ہے۔ آگے 7 کے بعد آگے جو 8 9 آ رہا ہے وہ ان کاغذوں پہ ہے، پتہ کر لو۔ اچھا جی، اب یہ آیت نمبر 7 ہے جی، اب یہاں پر بھی صاف الفاظ ہیں قرآن پاک کے، یہاں پر بھی کسی تفسیر کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے لفظوں سے معلوم ہو رہا ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی ولی پیر فقیر کسی کے پاس علم نہیں ہے، علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس۔ حسر کا کلمہ ہے۔
تو صرف مفسرین کے حوالے جو اب پیش کریں گے ہم تائیدن. آئیے اسی آیت پر سفیان ابن عیینہ یہ معنی کرتے ہیں اس آیت کا. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں ما کان فی القرآن. اچھا یہ آپ کے پاس جو عبارت ہے اسی کو پڑھو. جہاں وما یدری کا لفظ ہے قرآن میں، جہاں ہے وما یدری کا، اور سمجھے جہاں پر لفظ کیا آ رہا ہے وما یدری کا، جس طرح یہاں آ رہا ہے وما یدری کا لعل الساعۃ تکون قریبا. وما یدری کا جہاں پر لفظ آ جائے وما یدری کا تو معنی کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ. فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ جہاں پر لفظ آ جائے ما یدری کا تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ نے اس چیز کا علم عطا نہیں کیا. اور سمجھے معنی کیا ہوگا؟ لم یعلمہ، کہ اللہ پاک نے اس چیز کا علم عطا نہیں کیا. یہ صحیح بخاری شریف صفحہ 270 جلد نمبر 1. یہ تو معنی کیا اس آیت کا. اب گویا کہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں یہاں بھی لفظ آ گیا ما یدری کا، تو گویا کہ یہ قیامت کا جو علم ہے یہ اللہ پاک نے لم یعلمہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کریم کو بھی بتایا نہیں. لم یعلمہ اللہ نے بتایا نہیں، عطا کیا نہیں. آگے شیخ عبد القادر جیلانی وہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں. وہ معنی کرتے ہیں کہ جہاں وما یدری کا آئے تو وما یدری کا جہاں آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے سمجھو؟ فلم یدرہی. جہاں وما یدری کا آ جائے تو ولم یتلہ، لم یتلہ علیہ کا قولی عز وجل ما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا. شیخ عبد القادر جیلانی نے یہی ساتھ حوالہ دیا ہے اس آیت کا وما یدریک لعل الساعۃ تکون. جیسے یہاں پر ہے ما یدریک، کہتے ہیں جہاں پر ما یدریک آ جائے تو معنی کیا ہے؟ لم یتلہ علیہ، اللہ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا. جہاں پر ما یدری کا آ جائے، اب یہ کون معنی کر رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی. اور سمجھے شیخ عبد القادر جیلانی وہ معنی کر رہی ہیں کہ لم یتلہ، اللہ پاک نے اس کا علم عطا نہیں کیا. یہ غنیت الطالبین صفحہ 550. یہ آگے اچھا جی، دو فہم سلف آ گئے. ایک سفیان ابن عیینہ کا سلف کا فہم، دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی کا. یہ آگے تفسیروں کے حوالے ہیں اور معنی لکھا ہوا ہے. اس آیت کا معنی کیا کیا اہل سنت والجماعت نے؟ انما علمھا عند اللہ، انما علمھا عند اللہ لم یتل علیہا ملکن ولا نبین. یہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. لم یتل علیہا، اللہ نے یہ علم عطا نہیں کیا ملکن کسی نوری فرشتے کو، لا نبین کسی نبی کو. علم عطائی کی نفی ہے مخصوص طور پہ، مشرک تاکہ تعویل نہ کر سکے. سمجھے؟ ذاتی نہیں. لم یتلے، اللہ نے اطلاع نہیں دی، اللہ نے بتایا نہیں، اللہ نے عطا نہیں کیا. اب یہ حوالے دیکھ لو سارے. جلالین صفحہ 358،
جامع البیان صفحہ 366، تفسیر ابو سعود صفحہ 352 جلد نمبر 7، تفسیر ابن کثیر صفحہ 519 جلد نمبر 3، تفسیر مزری صفحہ 420 جلد نمبر 7، تفسیر قرطبی صفحہ 248 جلد 14۔ یہ ابو سعود ہو گیا پہلے، ابن کثیر بھی ہو گیا، مزری بھی، قرطبی، مراغی تفسیر مراغی صفحہ 40 جلد نمبر 22، روح المعانی صفحہ 92 جلد نمبر 22، کشاف صفحہ 562 جلد نمبر 3، تفسیر کبیر صفحہ 232 جلد نمبر 25، تفسیر خازن و معالم صفحہ 228 جلد نمبر 5، تفسیر السراج المنیر صفحہ 272 جلد نمبر 3۔ اب یہ 7 آیتیں ہو گئیں جی۔ آگے آیت نمبر 8، یہ جو اب نیا کاغذ ملا ہے اس میں دیکھو، آیت نمبر 8، یہ جو پرانے کاغذ ہیں ان کاغذوں پہ بھی 8، 9، 10 جو آیت ہے 8، 9 اور 10 اسی پر اب حوالے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 8 اپنے پاس دیکھو ہے، چلو آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 کیا ہے؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ یہ سورۃ ہود کی آیت، سورۃ ہود کی آیت، آیت نمبر 123 ہے، پارہ 12 ہے۔ آیت نمبر 8، للہ غیب السماوات للہ غیب السماوات، کسی کو دے کے بھیج دو جلدی سے۔ یہ کاغذ جلدی بھیج دو، جلدی مدرسۃ البنات میں۔ اچھا جی، یہ پرانے کاغذوں پر بھی 8، 9، 10 لکھا ہے، یہ جو نئے کاغذ ہیں ان پر ذرا اور وضاحت سے بات ہے۔ اب آیت نمبر 8 جی سورۃ ہود والی، اب پہلے تو طرز استدلال سمجھو قرآن پاک سے۔ للہ یہ خبر مقدم ہے، تے غیب السماوات مبتدا مؤخر ہے، غیب السماوات والارض مبتدا مؤخر۔ للہ کیا ہے؟ خبر مقدم، تے غیب السماوات والارض کیا ہے؟ مبتدا مؤخر۔ معنی ہوگا اثر کا
آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ کے پاس ہے. بات سمجھ آئی؟ کیا معنی بنے گا؟ آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب للہ صرف اللہ کے پاس ہے، کسی نبی ولی پیر فقیر کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے. اب یہ صاف لفظ ہیں قرآن پاک کے. اب یہاں پر بھی کوئی مفسر لکھے یا نہ لکھے، کوئی تفسیر کرے یا نہ کرے، قرآن پاک کے صاف لفظ ہیں کہ آسمان و زمین کا غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ آیت ملی ہے؟ یہ آیت نمبر 8 لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ آگے فام صلی ولاما یا لا یعلم ذالک احد سواہ، تو یہی ہے نا. ہاں پرانے کاغذوں میں ہے، نئے کاغذوں میں الفاظ نہیں ہے نا، نمبر ہے نا، بس وہی مطلب تو یہی ہے نا. وہ آیت نمبر وہاں لکھی ہوئی ہے، یہاں آیت کا نمبر ہے صرف. یہ آیت نمبر 8 ہے. یہ جو آگے آیت نمبر 8، آگے آیت نمبر 9، آگے آیت نمبر 10، یہ 3 اکٹھی اب آ رہی ہیں، لیکن آیت نمبر 8 کے حوالے الگ ہیں، 9 کے حوالے الگ ہیں، پھر 10 کے حوالے الگ ہیں. جو پہلے کاغذات ہیں، پہلے کاغذات پر تینوں کے حوالے اکٹھے ہیں، تینوں کے حوالے وہاں پر اکٹھے ہیں. اب نئے جو کاغذات ہیں، ان کاغذات کے اندر یہ حوالے الگ الگ کر دیے ہیں. آیت نمبر 8 کے حوالے الگ ہیں، آیت نمبر 9 کے حوالے الگ ہیں. یہ جو آیت نمبر 8 کے آپ کے پاس ہے، اس کو دیکھو. کوئی مل گئی ہے؟ آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، نمبر لکھا ہوا ہے. للہ غیب السماوات والارض. یہ جو آگے 9 نمبر ہے وہ بھی للہ غیب السماوات والارض. آگے جو 10 نمبر ہے وہ ہے لہو غیب السماوات والارض. یہ تینوں آیتیں اکٹھی ہیں، چونکہ تینوں کا ایک ہی انداز ہے، لیکن اب حوالے آپ کے سامنے جو آ رہے ہیں یہ الگ الگ آ رہے ہیں، الگ الگ سمجھو. ان میں جو آیت نمبر 8 ہے، یہ بھی 9 بھی 10 بھی تینوں کو لے لو بے شک. للہ خبر مقدم، لہو غیب السماوات جو نمبر 10 ہے اس میں لہو خبر مقدم تے غیب السماوات مبتدا مؤخر. اور سمجھے ان تینوں آیتوں میں وہی ہے جڑی آیت نا ایو نا، یہی تو سمجھا رہا ہوں. اب پاگلو یہ جو پہلے 8 9 لکھی ہیں کہ نہیں لکھی ہیں؟ ہاں وہ آیت نہیں لکھی نا، نمبر لکھا کہ نہیں لکھا؟ وہی آیت لو. یہ 2 کاغذ ملے ہیں صرف. کدھر ہے یہ کاغذ؟ ہاں یہ کاغذ ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی یہ جو پہلی کاغذ آپ کے پاس ہے نا، تو اس کے آخر میں یہ ہے نا. چلو یہ جو 2 کاغذ آپ کو پہلے ملے ہوئے ہیں،
ان کاغذوں میں یہ جو 8, 9 اور 10 ہے وہ یہی آیت ہے. 8, 9, 10 یہ کاغذ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. اب ذرا دیکھو یہ آیت نمبر 8 جو لکھا ہے، یہ آیت نمبر 8 سورت ہود والی ہے، للہ غیب السماوات. آگے آیت نمبر 9 جو لکھا ہے یہ سورت نحل والی آیت ہے. پھر آیت نمبر 10 جو لکھا ہے وہ ہے آیت نمبر سورت کہف کی. یہ 3 آیتیں ہیں. اب سمجھو، تینوں آیتوں کو سمجھو. للہ اور لہو یہ خبر مقدم ہے، اور غیب السماوات والارض مبتدا مؤخر ہے. غیب السماوات والارض مبتدا مؤخر. اب مانا کرو، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، آسمان و زمین کا سارا غیب صرف اللہ کے پاس. حصر کا معنی آسمان و زمین کا سارا غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اب صرف کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی اللہ ہی کے پاس ہے، نبی ولی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ آسمان و زمین کا سارا غیب للہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اب اس کا معنی سمجھو. اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہو نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہ معنی، یہ فہم سلف نمبر 1. فہم سلف نمبر 1 وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ. وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ. روح المعانی صفحہ 167 جلد نمبر 12. یہ سورت ہود والی آیت، سورت ہود والی آیت پر فہم سلف نمبر 1. اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. چنانچہ مفسر معنی کرتا ہے لا یعلم ذالک احد سوا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ اور. اب یہ احد لا یعلم ذالک احد، احد نکرہ تحت النفی ہے. احد کیا ہے؟ نکرہ تحت النفی. کوئی بھی ہو، سوا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، جانتا نہیں ہے. یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 167 جلد نمبر 12. آگے فہم سلف نمبر 2 للہ خاصتاً. للہ خاصتاً اللہ ہی کے لیے. وہ لفظ تفسیر بیضاوی صفحہ 602 جلد نمبر 1. خاصتاً یعنی یہ آسمان و زمین کا غیب اللہ کا خاصہ ہے. وہ سمجھے؟ آسمان و زمین کا غیب اللہ کا کیا ہے؟ خاصہ. اور خاصۃ الشیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ، جو اللہ کے ہاں ایک کے ہاں پایا جائے گا، کسی اور کے ہاں نہیں پایا جائے گا. اب خاصہ اللہ کا ہے تو اللہ کے ہاں پایا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاں نہیں پایا جائے گا. بیضاوی. آگے فہم سلف نمبر 3. فہم سلف نمبر 3 ہوا بیان لمن اللام والاختصاص. ہوا بیان لمن اللام والاختصاص المستفاد منہا ومن التقدیم. عنایت القاضی صفحہ 151 جلد نمبر 5. یہ جو اوپر بیضاوی نے معنی کیا ہے نا خاصتاً، کیا معنی کیا ہے؟ خاصتاً. یہ بیضاوی کی آگے شرح ہے عنایت القاضی. اور سمجھے؟ عنایت القاضی. اب یہ معنی کرتا ہے اس کا، کہتا ہے یہ جو قاضی بیضاوی نے خاصتاً معنی کیا ہے
ہوا بیان لمن اللام، یہ لام کا معنی بیان کیا ہے. وہ سمجھے خاص